ہاں مجھے تم سے محبت ہے۔ تحریر کمروش شہک، آواز شکیل احمد۔ ایپیسوڈ نمبر 1۔ ہنی اوبیرا نے پریزا کو پکارنے کے ساتھ ساتھ اس کے بیڈ روم کے بھاری دبریز پردے بھی ہٹانے شروع کر دیے تھے۔ سورج کی تیز شعاؤں کی روشنی سیدھا پریزا کے چہرے پر لگی تھی۔ گھپ اندھیرے کے بعد یکدم سے چمکتی روشنی اس کی آنکھیں برداشت نہیں کر سکیں۔ اس نے تیزی سے بلینکٹ کو سرتاحت پیٹ تان لیا۔ اوبیرا کی نظروں سے یہ منظر پوشیدہ نہیں رہ سکا۔ وہ پریزا کی اس حرکت سے سلگ کر رہ گئی اور آگے بڑھ کر اس پر سے بلینکٹ کھینچ لیا۔ ممی کیا ہے، سونے نہیں دیتی؟ کسمندی سے بھرپور آواز سے کہا۔ ٹائم دیکھا ہے؟ تم نے صبح کے 10 بجنے کو ہیں اور تم ابھی تک بستر میں پڑی ہو۔ ممی آج سنڈے ہے، آف ڈے۔ لہجے میں بیزاری ہی بیزاری۔ حقیقی معنوں میں نیند میں خلل بہت کھلا تھا۔ اگر آف ڈے ہے تو مطلب سارا دن سو کے گزارو گی؟ اوبیرا کو اپنی اکلوتی بیٹی یاد آ گئی۔ وہ اس کے سرانے آ کر بیٹھ گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ پریزا کس قدر محنت کرتی ہے۔ کراچی کے مہنگے ترین ہوٹل کی مینجمنٹ آف ڈائریکٹر کے علاوہ سوشل ورکر اس کے ساتھ اس کا اپنا شوق آرٹ گیلری پینٹنگ کرنا ہے۔ ہفتے میں 7 دن زیادہ تر اس کا پورا وقت بزی جاتا، سوائے سنڈے کے، جس میں وہ سو کر گزارے تو اوبیرا چڑ جاتی تھی۔ میری جان، میں جانتی ہوں بزی رہتی ہو، مگر سنڈے تو اپنی فیملی کے ساتھ گزارو۔ وہ نرمی سے اس کے سنہری بالیں میں انگلیاں چلانے لگی، جس سے پریزا کو بہت سکون، بہت خوشگوار احساس ہو رہا تھا۔ پریزا نے اوبیرا کی ممتا کا فائدہ اٹھایا اور اپنا سر ان کی گود میں دھر دیا تھا۔ اوہ، بڑا لاڈ ہو رہا ہے۔ اسی ثنا میں اکمل خان بھی بیڈ روم میں داخل ہوئے۔ اکمل جان کی بات پر پریزا دھیرے سے مسکرائی تھی۔ گڈ مارننگ دادا جان۔ اکمل خان کی آمد پر پریزا نے بغیر پوزیشن بدلے کہا۔ مارننگ ڈیئر ہنی، اکمل خان نے نرمی سے کہا۔ بھائی اوبیرا؟ جی بابا جان۔ انہوں نے سامنے کھڑے اکمل خان کو دیکھا۔ بیٹا، وہ شارک حلوہ پوری اور قیمے کی کچوریاں لے آیا ہے، تم یوں کرو، وہ ٹیبل پر لگوا دو اور پریزا کی فکر مت کرو۔ اگر پریزا کو نیند آ رہی ہے تو مت اٹھاؤ، سونے دو اسے۔ ہلکے سے شرارت سے مسکرائے تھے اور ان کی شریر مسکراہٹ اوبیرا اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ البتہ پریزا کی بند آنکھیں پوری طرح کھل گئی تھیں۔ بہت بھوک لگی ہے امی۔ میرا تو خیال تھا تم ابھی سونے کے موڈ میں ہو۔ اکمل خان اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ کس قدر کھانے پینے کی شوقین ہے۔ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ کھانا پینا اس کی کمزوری ہے۔ لاپرواہ اور بے فکر ہو کر کھاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا ویٹ بالکل ہی اوور ہو گیا تھا۔ اوبیرا بہت سمجھتی تھی کہ اپنے بڑھتے ہوئے ویٹ پر توجہ دو۔ کم کھاؤ، مرچ مسالے فوڈ مت کھاؤ، ایکسرسائز کیا کرو، جم جوائن کرو۔ روز یہ لیکچر 1 گھنٹے کا ملتا، مگر مجال ہے پریزا کے کان پر جوں بھی رینگ جاتے۔ ناشتے کی ٹیبل پر
پوری کا پوٹ پریزا نے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ یار ہنی آپی، یا تو اپنے پیٹ پر رحم کرو یا ہماری بھوک کو بھی دیکھ لو۔ شارک اس کے کھانے پر ٹوکے بنا نہیں رہ سکا، بلکہ پریوں کا پوٹ بھی اپنی طرف کھینچ لیا تو پریزا نے مزید اسے چڑھایا۔ ممی نے جو پراٹھے اور آملیٹ بنوائے ہیں وہ کھاؤ، خبردار جو اپنی خراب نظریں اس پر ڈالیں بھی تو۔ پریزا آرام آرام سے کھاؤ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جس رفتار سے وہ کھا رہی تھی، لگ تو یوں ہی رہا تھا کہ کوئی دوسرا نہ کھا لے۔ ممی آپ نہیں جانتی، یہ پتہ ہے رات بھی کچھ نہیں کھایا تھا میں نے۔ آرٹ گیلری میں اتنی دیر ہو گئی تھی کہ کچھ کھا ہی نہیں پائی۔ خدا کا خوف کرے ہنی آپی، پہلے کے لوگ جھوٹ بولتے تھے تو مر جاتے تھے، مگر آپ کو تو بخار بھی نہیں آتا۔ شارک نے بدلتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی کی کیفیت میں شارک کو دیکھا۔ رات کو 1 بجے پیزا اور کولڈ ڈرنک کس نے منگوائی تھی؟ خواب دیکھ رہے تھے کیا؟ پریزا نے غصے سے شارک کو دیکھا تھا، کیونکہ وہ محسوس کر چکی تھی عبیرہ کے غصے اور نظریں اس پر ہیں۔ عبیرہ ڈنر کے بعد کچھ بھی کھانے کے سخت خلاف تھی، اور پریزا پر تو سخت پابندی لگائی ہوئی تھی، مگر وہ بھی اپنے نام کی تھی شارک، کہ اپنی باتوں میں پٹا کے اس سے اپنا کام نکلوا لیتی تھی۔ عبیرہ نے ناراضگی بھری نظروں سے پریزا کو دیکھا اور نفی میں ادھر ادھر سر ہلاتی اپنے لیے چائے کا کپ اٹھائے ہونٹوں سے لگا گئیں۔ ان کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس سے ناراض ہو گئی ہیں۔ پریزا کو عبیرہ کی ناراضگی کی فکر لگی تو سب چھوڑ ان کے گلے کا ہار بند تھی۔ سوری ممی، آئی مس۔ آگے سے کوئی بد احتیاطی نہیں کروں گی۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ، شارک نے سرگوشی انداز میں کہتے ہوئے پری کا پوٹ اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ اکمل خان بھی ہولے سے مسکرائے دیے تھے۔ شارک کی دھیمی سرگوشی پریزا نے سن لی تھی۔ وہ گھورے بنا نہیں رہ سکی، بلکہ ہاتھ کے اشارے سے نہ چھوڑنے کی دھمکی بھی دے دی تھی۔ سچ مائرہ، میں اس قدر پریشان ہوں۔ پریزا کی طرف سے عبیرہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح دیکھے جا سکتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ ہونا کیا ہے؟ وہی مسئلہ۔ کل بھی پریزا کو کچھ لوگ دیکھ کر گئے ہیں، مگر صاف الفاظوں میں اسی وقت کہہ گئے کہ پریزا کا ویٹ بہت ہے۔ ان کے لہجے اور اداسی اور اذیت پناہ تھی، سائرہ بخوبی اندازہ لگا سکتی تھی۔ عبیرہ اور سائرہ دونوں بچپن کے کلوز فرینڈ تھیں، ہر دکھ سکھ، ہر خوشی غم اور برابر کی شریک۔ ہر بات، چاہے وہ کوئی بھی مسئلے سے ہو، وہ ایک دوسرے سے شیئر کرتیں، ڈسکس کرتیں۔ ان کی دوستی اس قدر گہری اور سچی ثابت نکلی کہ دونوں کی شادیاں بھلے ہی ایک دوسرے سے الگ الگ خاندانوں میں ہوئیں، مگر دونوں کے سسرال ایک ہی گلی میں تھے۔ سائرہ کے گھر میں ان کے شوہر اور ایک بیٹی جیا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، جبکہ عبیرہ کا شوہر کا انتقال جبھی ہو گیا تھا جب پریزا 14 سال کی اور وہ شارک 12 سال کا تھا۔ عبیرہ کے سسرال
اکمل خان نے ہی ان کو سنبھالا۔ دکھ اور سانحہ بڑا تھا مگر وقت ہر مرہم کا علاج ہے، سارے زخم اور گھاؤ بھر دیتا ہے۔ لیکن اب جو سب سے بڑا مسئلہ منہ پھاڑے کھڑا تھا وہ تھا پریزا کی شادی، جو اس کے زیادہ ویٹ کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی تھی۔ عبیرہ بلا وجہ پریشان ہوئی۔ وہ پریزا کو کوئی اس قدر فریب بھی نہیں ماشاء اللہ سے پیاری لگتی ہے۔ کیا کمی ہے پریزا؟ میں بتاؤں؟ مجھے مینیجر آف ڈائریکٹر ہے، آرٹ گیلری میں ماہر ہے، ابھی پچھلے ہفتے ہی اس کی بنائی گئی پینٹنگ کی ایگزیبیشن ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سوشل وومن ورکرز کی فیلڈ سے بھی منسلک ہے۔ اتنی قابل ذہین مکمل ہے ہماری پریزا۔ جو لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ پریزا کا ویٹ زیادہ ہے وہ ہمارے بیٹے کے جوڑ کی نہیں، تو وہ سب بکواس کرتے ہیں، فضول گویا کرتے ہیں۔ سائرہ آہستگی سے عبیرہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مگر سائرہ، اس میں غلط بھی تو کچھ نہیں۔ لڑکی کی قابلیت، اس کی ذہانت لڑکے والے بعد میں دیکھتے ہیں، مگر پہلے تو اس کی شکل، اس کی خوبصورتی، اس کا سراپا دیکھتے ہیں۔ تو کیا ہماری پریزا خوبصورت نہیں ہے؟ میدے جیسی رنگت پر کھڑے نقوش اور سیاہ آنکھیں، شنگرافی لب، گولڈن سنہری شہد آغیش بال، اور کیا چاہتے تھے؟ اس پر اس کا موٹاپا۔ وہ نہیں دیکھتی ہو تم؟ یہ بات انہوں نے کس دل سے کہی وہی جانتی تھی، مگر حقیقت اور سچائی پر خوش فہمی کا پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ کوئی موٹاپا نہیں ہے بس، اور زیادہ پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھو، یقیناً کوئی وقت مقرر ہوگا پریزا کی شادی کا بھی۔ جب آئے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا اور جھٹ پٹ شادی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ عبیرہ نے ایک ٹھنڈی سانس ہوا میں خارج کی تھی۔ اسی دوران ملازمہ ان دونوں کے لیے چائے کی ٹرالی گھسیٹتی ہوئی لے آئی تھی۔ سائرہ نے خود ہی عبیرہ کے لیے چائے بنائی اور پلیٹ میں رکھ کر پیش کی۔ نمکو نکال کر پلیٹ میں تھمائی۔ عبیرہ نے چائے کا گرم گھونٹ اپنے حلق میں اتارا۔ اور بتاؤ، جیا کی شادی کی تیاریاں کہاں تک پہنچیں؟ پریزا کی باتوں میں سائرہ کی اکلوتی بیٹی جیا کو بھول گئی، جس کی کچھ ہی دنوں میں شادی ہونے والی تھی۔ عبیرہ کو اندر ہی اندر شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ چل رہی ہے؟ ارے ہاں، شادی سے یاد آیا۔ سائرہ نے چائے کا کپ کانچ کی ٹیبل پر رکھ کر یاد آنے پر انہوں نے عبیرہ کو تبسم بھری نگاہوں سے دیکھا۔ تمہیں ایک بات تو بتانا بھول ہی گئی، میری ننند نا فارینہ، جو لندن میں رہتی ہے، اس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے، ساحر زئی۔ وہ آج کل پاکستان آنے والا ہے۔ فارینہ کی دلی خواہش ہے کہ اس کی شادی یہاں پاکستان میں ہو۔ میں نے فارینہ سے پریزا کا ذکر کیا تھا، اس کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ صاحب آ رہا ہے، وہ پریزا کو دیکھے گا اور مجھے 100% یقین ہے کہ ہماری پریزا ساحر کو پسند آ جائے گی۔ اچھا؟ عبیرہ سائرہ کی بات سن کر بہت خوش ہوئی۔
دل میں امید کے جگنو جگمگانے لگے تھے۔ بالکل، عبیرہ کے چہرے اور آنکھوں کی چمک، سائرہ کے لبوں پر آسودہ مسکراہٹ کھلی تھی۔ انہوں نے صدقہ دل سے اپنی العزت دوست کے لیے دعا کی تھی۔ اب تو یہ کٹل کھا لو، پڑے پڑے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، اور چائے بھی اپنا رنگ کھو چکی ہے۔ ضرور کھاؤں گی، مگر اپنی ملازمہ سے دوسری چائے بنواؤ۔ خوشی سے بانچیں کھلی جا رہی تھیں۔ ابھی بنواتی ہوں۔ سائرہ ہولے سے مسکرائی تھی اور ملازمہ کو آواز دی تھی۔ وٹ! آج پھر عبیرہ کی اس نئی فرمائش پر منہ کھلے پریزا دیکھتی رہی۔ ہفتے میں 3 سے 4 ناشتے آتے تھے اس کے، اور سب کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، کچھ ٹائم دو۔ وہ مردہ سی دکھی سی ہو جاتی تھی اور دل ہی دل میں حتمی فیصلہ بھی کر لیا کرتی، خود کو کنٹرول کر لے گی، مگر یہ جذباتیاں 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں رہتی تھیں۔ اس کا موڈ تھا کہ کھاؤ پیو عیش کرو، اور بھوکے پیٹ نہیں، بھر لے پیٹ، اسی دنیا میں جانا ہے۔ آج تو نہیں، مگر ہو سکتا ہے 1-2 دن میں ہی صحیح۔ ڈرائنگ روم میں اکمل خان اور شارک نظریں سامنے کھلے فل سائز کے LED کی جانب ضرور ٹکی تھیں، مگر ان کی سماعت اور دھیان عبیرہ اور پریزا کی جانب تھا۔ یعنی لڑکے کی ماں باپ نہیں، ڈائریکٹر لڑکا مجھے دیکھنے آ رہا ہے۔ پریزا نے اس وقت خاصی جذباتی پن کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہاں تو اس کا کیا قباحت ہے؟ عبیرہ نے نگاہوں کی زد میں پریزا کو رکھا، جس نے بلیک جینز پر ریڈ آمیز ریڈی کرتی زیب تن کر رکھی تھی۔ اگلا ایپیسوڈ سننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ کل میں آپ کے لیے اس کا دوسرا پارٹ لاؤں گا۔ شکریہ۔